نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان کے بعد۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی منانا اظہار شکر ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، تکبیرات پڑھنا، صلہ رحمی کرنا، عزیز و دوستوں سے ملاقات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ لیکن عید کے گزرنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم دوبارہ اسی راستے پر آ جائیں جس پر رمضان سے پہلے تھے؟ کیا سب کچھ وہی شروع کر دیں جو رمضان سے پہلے کرتے تھے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ کیوں بھیجا؟ اس سے کیا مقصود تھا اور کیا وہ مقصود ہمیں حاصل ہوا؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی عید کے آداب اور فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے خود کو آراستہ کیا، عید تو ان کی ہے جو خدا کی پکڑ اور وعید سے ڈر گئے۔ یعنی رمضان میں یہ احساس جاگزیں ہو جانا چاہیے ہم سب کے اندر کہ عید کی خوشیوں میں بھی یہ نہ بھولیں کہ جس طرح رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک دن اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور پھر آخرت کی زندگی کا پہلا دن کیا خوشیوں کا دن ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا؟ پھر وہ کچھ یوں کہتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج بہت سی خوشیوں کا استعمال کیا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں پہ توبہ کی اور اس پہ قائم رہے۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج بہت سی خوشبوؤں کا